اسلامک اسکول جماعت پنجم مضمون اردو ادب کلپ نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو الراضی اسلامک اسکول کی آن لائن ٹیچنگ سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی اردو کی درسی کتاب سے سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 11 سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کا مقصد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات دینا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد کا نام عفان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان دولت مند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ ہی شامل ہو گیا۔ غنی کے معنی ہیں دولت مند۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، شدید بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 47 برس 47 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت کے دور سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اس بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک تلفظ پر جمع کرنا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع قرآن بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ مفت تقسیم کر دیا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی شدید قلت تھی۔ شہر میں ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا اور وہ پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے 8000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح پانی کی قلت دور ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دولت ضرورت مندوں پر خرچ کرنے میں آگے رہتے۔ وہ کنواں اب بھی مدینے میں موجود ہے۔ 82 برس 82 برس کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے میں مصروف تھے کہ چند بدبخت باغیوں نے گھر میں گھس کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نیکی کا سر چشمہ ہے۔ رہتی دنیا تک ہم ان کی ذات کی خوبیوں کو تسلیم کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ وہ ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی توفیق دے، آمین۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ غزوہ، وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوں۔ تلفظ، لہجہ۔ قحط، کسی چیز کا بہت زیادہ کم ہونا۔ لدا، بوجھ میں دبا ہوا۔ غلہ، اناج۔ قلت، کمی۔ بدبخت، بدقسمت۔ باغی، نافرمان۔ سرچشمہ، مرکز۔ توفیق، ہمت، ہدایت۔ راز پنجم، ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سبق سے سیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، عبادت گزار اور بہت سخی تھے اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ امید ہے آج کا آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے بارے میں اور مزید پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔